بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ خیرلی وقت لی کمالات اشرفیہ کے ملفوظات سماعت فرمائیں۔ پہلا ہے، فرمایا کہ جیسے طبیعت کو آزاد چھوڑ دینا مضر ہے، فرمایا جیسے طبیعت کو آزاد چھوڑ دینا مضر ہے طبیعت نفس کو، اسی طرح زیادہ مقید کرنے سے بھی تنگ ہو جاتی ہے، یعنی اس طرح نفس زیادہ قید میں کرنے سے بھی تنگ آ جاتا ہے۔ لہذا نماز میں اتنی توجہ کافی ہے جیسے کسی کو کوئی صورت کچی یاد ہو، کسی کو کچی یاد ہو اور سرسری طور پر سوچ کر پڑتا ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ پھر اگر اس کے ساتھ بھی وظافی سے آویں ذرا مضر نہیں، کسی کو کچی صورت یاد ہے اور سرسری طور پر یاد ہے، اس کو پڑھتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر اس کے بعد بھی وظافی سے آویں تو کوئی مضر نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے محقق کی صحبت کی برکات، جو کیا مطلب جو حقائق بیان کیے ہیں، معارف بیان کیے ہیں، صرف وہی لوگ ہیں جو جہاں پر حقائق اور معارف کا پتہ چلتا ہے، یہ تو دوسرے لوگ تو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا ہے، فرمایا اوراق قرآن کہنا جو ناقابل تلاوت ہو جائیں، یعنی صفات جو قرآن پاک کے ہیں اگر وہ ناقابل تلاوت ہو جائیں، یعنی شہید ہو جائیں، ان کو پاک پرچے میں باندھ کر قبرستان کے اندر کسی محفوظ جگہ میں دفن کر دینا مناسب ہے۔ قبرستان میں کسی محفوظ جگہ میں دفن کر دینا مناسب ہے۔ اوراق کی تمزیق یعنی چیرنا پھاڑنا، اس کو صفات کو پھاڑنا خلاف ادب و احترام ہے۔ اور تیسرا سماعت فرمایا میں کسی صاحب حال شخص کو اس کے حال کے اقتضاء پر عمل کرنے سے خواہ وہ حال ناقصی کیوں نہ ہو نہیں روکتا، یعنی کوئی صاحب نسبت شخص ہے، اس پہ حال طاری ہو گیا اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ناقص ہے، لیکن پھر بھی میں نہیں روکتا اس پہ حال طاری ہے۔ البتہ کا صاحب حال، یعنی جس پہ حال طاری نا، البتہ کا صاحب حال خود چاہے تو اس کی اصلاح یا تعدیل کر دیتا ہوں، اگر وہ صاحب حال اصلاح کرنے آئے تو اس کی اصلاح کر دیتا ہوں، ورنہ اس کے حال پر چھوڑتا ہوں اور اس حال کی قدر کرتا ہوں، جو اس پہ حال ہے نا اس کی قدر کرتا ہوں، اور قدر کرنی چاہیے۔ اور چیخنے کو جی چاہے تو خوب چیخے، کسی صاحب حال پہ حال طاری ہو گیا، یہ باطنی کیفیات ہوتی ہیں، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، اور اس کا مزاج چیخنے کا تو خوب چیخے، اگر ہنسنے کو جی چاہے تو خوب ہنسے، جو حال وارد ہوا ہے، جو بھی اس پہ حال آ رہا ہے اس کو اس وقت روکنا نہ چاہیے، جو اس پہ صاحب حال پہ جو حال طاری ہوا ہے نا اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ جو چیخنے کا دل چاہے خوب چیخے، رونے کا دل چاہے خوب روئے، اور ہنسنے کا دل چاہے تو خوب ہنسے، اس کو اس وقت روکنا نہیں چاہیے کیونکہ اس پہ حال طاری ہے۔ سمجھ میں؟ یہ امر الہی ہوتا ہے، حال طاری ہونا بندے کے بس میں نہیں ہوتی، اس کو شیخ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو شیخ نے کہا اگر کسی پہ حال طاری ہو ناقص بھی ہے تو میں روکتا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر وہ میرے پاس اصلاح کے لیے آیا تو میں اس کی اصلاح کر دیتا ہوں۔ سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے کہا ہے نا کہ بیعت سوچ سمجھ کے ہو، کہیں بھی ہو، یعنی بیعت ہمیشہ اس سے ہو جس کے پاس باطنی علم بھی ہے، تاکہ اگر تم پہ کبھی حال یا کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جائیں تو وہی سنبھال سکے۔ اگر کسی ایسے شخص کے پاس چلے گئے بیعت ہونے جس کے پاس باطنی علم نہیں ہے، اسراری علم نہیں ہے، تو آپ کو پتہ کیا کہے گا؟ اپنا علاج کسی پاگل خانے میں کراؤ۔ یہ تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں ایسا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک مرتبہ مجھ پہ ایسا حال طاری ہوا، میں نے اپنی داڑھی اپنے ہاتھوں سے صاف کروا دی، نائی کے پاس بیٹھ کے، حال طاری تھا اور زبردست۔ اس کے بعد پھر میں نے داڑھی رکھ لی تو حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ کو جب حال طاری صحیح ہو گیا مجھ پہ، غلبہ جو حال تھا، میں نے فون کیا، حضرت یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے داڑھی اپنے ہاتھ سے صاف کروا دی، اور پھر میں ایک جگہ رہا تو مجھے 20 آدمیوں نے مارا، بری طرح کچھ نہیں ہوا، باڈی پہ میرے مار رہے تھے بری طرح لٹا کے، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا، ذرا سی بھی چوٹ نہیں لگی، لیکن زخم ہو گئے جسم پہ، لیکن تکالیف محسوس نہیں ہوئی، نہ اذیت محسوس ہوئی جو مجھے مار رہے تھے، لیکن یہ تھا جسم پہ نشان تھے بہت زیادہ۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ امر الہی تھا، داڑھی رکھ لو، پھر کوئی دقت نہیں۔ کتنی بڑی شخصیت تھے، دیکھا اگر کہیں اور ہوتا میں کسی عالم کے پاس تو کیا کہتے ہیں اپنا دماغ کا علاج کراؤ کسی پاگل خانے میں، تو پتہ کیا چلتا، میں پاگل خانے میں ہی اپنا علاج کرانے پہنچ جاتا۔ جب بھی کہا نا بیعت کی رسم ہو گئی ہیں اب، کہ اصل بیعت کی حقیقت ہی نہیں پتہ کسی کو۔
कहीं भी जाके बैत हो जाते हैं, ना अपना हाल बताते हैं ना शेख को समझते हैं। बैत होना ये रस्मी हो गया है, इसलिए इस ज़माने में रहज़न ज़्यादा बैठे हुए हैं जो शेख बने हुए हैं, जो मतलब शेख के काबिल नहीं है। इसलिए शेख के काबिल वही होता है जो जिसके बाद ज़ाहिरी इल्म भी हो, बातिनी भी इल्म। यही यही नाइब रसूल होते हैं। जहन नशी कीजिए, अल्लाह ताला इस पे हमें अमल पैरा होने की तौफीक आसानी करवा दे। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िब दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।